تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور۔ تو حضور نے اسے پوچھا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری آخرت صحیح فرما دے اور آخرت کے حصے کے دکھ مجھے دنیا میں ہی دے دے، میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو آخرت کے حصے کے دکھ دنیا میں میرے اوپر ڈال دے۔ تو یہ میں نے دعا مانگی تھی، شاید قبول ہو گئی۔ بہت تکلیفیں، بیماریاں، آلام، مشکلات انہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور ان مصیبتوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری وہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے آخرت کو قبول کر لیا اور دنیا کی زندگی کی مشکلیں اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ مانگ لی، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت اس کی اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے اس کو ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ میری دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر کر دے۔ تو مومن دونوں جہاں اچھے مانگتا ہے۔ یہ یہاں ذلیل ہونے کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں بھی اللہ عزت دے، وقار دے، آسودہ زندگی دے، صحت بخشے، لیکن اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی۔ اگر آخرت کی زندگی کے لیے اس زندگی میں اذیتیں تکلیفیں سہنی بھی پڑتی ہیں تو سودا خسارے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دنیا کی خوشحالی کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو یہ سخت خسارے کا سودا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو جو مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا اگر موازنہ کریں تو اس زندگی کے پلے رہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کل زندگی جو ہے وہ 60 سال کی لگا لیجیے، آج کل 60 تو 8 گھنٹے روز ہم سوتے ہیں تو 20 سال تو یہ نکل گئے، تیسرا حصہ نکل گیا، تو 40 سال رہ گئے۔ کچھ بچپن کے کاٹ لیجئے، کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریاں، روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم واش روم میں جاتے ہیں، 2-2.5 سال تو یہ بھی نکل گئے۔ تو 17-18 سال، 20 سال، 25 سال، چلو 60 سال ہی لگا لیں، یہ کل زندگی ہے۔ اور آخرت کا ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنہ، 1 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1,000 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی۔ اب ذرا پلڑے میں دونوں کو رکھیں تو اس زندگی کے پلے رہتا کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ 50,000 سال کے دن گزرنے کے بعد قصہ تمام نہیں ہے، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع، جنت میں چلا گیا، اندھیروں میں چلا گیا، ظلمت میں چلا گیا یا اجالوں میں چلا گیا، جنت کا باسی بنا یا جہنم کا مکین بنا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے کہ جنت میں جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ان 50-60 سالوں کے لیے ان میں سے بھی کچھ سو کے گزارے، کچھ واش روم میں گزارے، کچھ لڑکپن بچپن اور کی مدہوشیاں، اور کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریوں کی نظر، کچھ ٹینشنوں کی نظر، تو اگر 20 سال 25 سال اگر ملے ہی ہیں تو ان کو احتیاط سے گزار لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے، ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں، تو کاٹی جائے گی نا۔
تو کہا کہ ہم تو بس روزہ رکھ کے دنیا کاٹتے، اصل تو آخرت ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں۔ میں کسی ملک میں گیا تو وہ مجھے نوجوان ملے کچھ، تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ ان کے اصرار پہ میں ان کی رہائش گاہ پہ چلا گیا تو وہ چھوٹی سی جگہ تھی اور 20 سے 25 لڑکے اس رہائش میں رہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنی مشقت پر مشتمل زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے گھر کرائے پہ لیں اور آپ یہاں آسودہ زندگی گزاریں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں منڈی بہاؤالدین کے گاؤں میں جا کے دیکھیں تو 4 کنال کا بنگلہ ہمارا بن رہا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا وہاں 4 کنال کا بنگلہ بنا رہے ہو تو یہاں کیوں ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر 20 آدمی رہ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ سر ہم تو یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ساری انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں جہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو 1 رات رہنا تو کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور 2-4 ماہ گزارنے ہو تو گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا ان پہ پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی آخرت کو سنوارا۔ لیکن یہ دنیا میں نے کہا میٹھا خواب ہے، خواب کے اندر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ خواب ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے۔ تو یہ ایک خواب ہے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، یار میں غلط ہوں، لیکن اتنی مٹھاس ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن تمہارا رویہ یہی رہے گا کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے بھاگو گے۔ یہ عمومی رویے کو قرآن نے بیان کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دو گے، والآخرۃ خیر وابقی، اس حقیقت واقعہ کو ماننے کے باوجود کہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، لیکن اس دنیا کی مختصر زندگی کو انسان اپنا مقصود سمجھ بیٹھا، یہی انسان کی غلطی ہوتی ہے۔ دنیا میں رہو کن فی الدنیا کا انکا غریب، میرے حضور نے فرمایا ایسے رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص گزرتا ہوا سایہ دار درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے کچھ وقت سستانے کے لیے رک گیا، کہا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے۔ ہم یہاں دنیا کو مقصود کبھی نہ سمجھے، مدعا کبھی نہ سمجھے، مقصود ہمارا آخرت ہے، اور جس کو یہ راز سمجھ آ گیا تو اس کے لیے دنیا میٹھا خواب نہیں ہے، ایک آزمائش گاہ ہے، پھر موت اس کے لیے بھیانک نہیں ہے، تحفۃ المومن ہے۔